ساتھ یہ فرض ہے، اس میں اگر کوتاہی ہو تو سخت گناہ ہے۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت یہ فرض عین ہے، سمجھ لیں واجب ہے، سخت ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پر عمل نہ کرنا اس میں وعیدیں بھی ہیں، سزا بھی ہے، تو یہ لازم ہے۔ رہی بات دوسری جو کہ بادشاہ کی اطاعت ہے، وہ بھی جب تک آپ کو اسلام کے مطابق کرے اس کی اطاعت بھی لازم ہے، اس کی اطاعت لازم ہے۔ جب وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، پھر اطاعت نہ کرنا واجب۔ لیکن مسئلہ اس سے ایک چیز اور بھی ہے، فقط بادشاہ نہیں ہے، اس سے مراد پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی کا ماتحت بنتا ہے، اولاد ہے، والدین کا ادب اور اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، شاگرد ہے، استاد کا ادب اور اس کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، اگر چھوٹا ہے بڑے کا ادب اور اس کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھیں، اس میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور دیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے حوالے سے اس کا فرما بردار بنتا ہے۔ تو جو جس کا فرما بردار ہے اگر اس کا ادب نہیں کرتا وہ بدنصیب کہلاتا ہے۔ اور ایک جملہ بڑا مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مراد اس سے یہی ہے کہ استاد اگر آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، استاد سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، آپ ان کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ جنت نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے ان کے ساتھ، انسان جس طرح سے اپنے ماں باپ کا پابند ہے، اسی طرح سے انسان شریعت کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بھی کسی کا پابند ہے۔ جب ہم کسی دینی مسئلے میں پھنستے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو ہم کسی نہ کسی دینی ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہم صحت کے معاملے میں پھنستے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طبیب جو ماہر ہو اس کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی کام پڑتا ہے ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ تو زندگی کا جو ایک شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے راستے پر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے رسول سے۔ اس کے رسول کا راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے نقش قدم سے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر امیر کی اطاعت ہے، اور امیر وہ ہوتا ہے جو اللہ ہم پر حاکم مقرر کرے، یعنی جس کو ہمارے اوپر کسی نہ کسی حوالے سے سمجھانے پر، راہ دکھانے پر، ہمیں سکھانے پر، ہمیں چلانے پر مامور کیا جائے وہ ہمارا حاکم ہے۔ اور اسی طرح سے جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیں کتاب سکھاتا ہے، اور جو مرشد ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ہمیں روحانیت سکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سکھاتا ہے۔ اور جب ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جڑتے ہیں وہ پھر ہمیں اللہ والوں کی صحبت سکھاتا ہے اور پھر اس کی وہ برکات سکھاتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے۔ اولیاء اعظام